فتنہ الخوارج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، قوم پاک فوج کی قربانیوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا آرمی چیف کی سربراہی میں فتنہ الخوارج کے خلاف دن رات آپریشن جاری ہے۔ مزید کہا کرم میں امن معاہدے کے بعد حالات نارمل ہو گئے، پاک ایران سرحد پر بھی تجارتی راستے کھل گئے، پی آئی اے کی پروازیں جلد لندن جائیں گی۔ پی ٹی آئی دور میں ملک کو معاشی تباہی کی طرف دھکیلا گیا، لیکن اب پی آئی اے پر لگی پابندیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، آپریشن میں 8 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ٹانک میں 6 خارجی ہلاک کیے، وادی تیرہ میں 2 خارجی مارے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 8 خارجی جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا قوم کی حمایت سے خارجیوں کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک قوم اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ تینوں رہنماؤں کا دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اظہار۔ فتنہ الخوارج کی پنجاب میں نوجوانوں کی آن لائن بھرتی مہم چلانے کا انکشاف، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فتنہ الخوارج کا نیٹ ورک بریک کر دیا۔ فتنہ الخوارج کی آن لائن بھرتیوں کی تفصیلات وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئیں۔ فتنہ الخوارج کی سہولت کاری کے لیے بھرتی ہونے والے 6 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق فتنہ الخوارج نے گوجرانوالہ، لاہور، ساہیوال، بہاولپور، جہلم اور سرگودھا سے بھرتیاں کی۔ کرم کے لیے ایشیائی خورونوش کا دوسرا قافلہ روانہ، ٹل سے 40 مال بردار گاڑیاں روانہ کی گئیں۔ ٹل اور ہنگو میں 2 ہفتوں میں 160 مال بردار گاڑیاں روانگی کے لیے موجود تھیں۔ قافلے کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ عدالت نے اگر 190 ملین پاؤنڈ کا یہی فیصلہ دینا تھا تو کچھ انتظار کر لیتے۔ فیصلے کا تعلق مذاکرات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے تو کہا ڈیل نہیں ہوگی۔ بانی عوام کو حقوق دلوانے اور عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے باہر آئیں گے۔ مذاکرات صرف 2 نکات پر ہوں گے۔ مذاکراتی کمیٹی کی اگلی بیٹھک 16 جنوری کو ہوگی۔ کویت میں اسراء المعراج کے موقع پر 3 روزہ عام تعطیل کا اعلان۔ کویتی حکومت کے اعلان کے مطابق تعطیلات کا آغاز جمعرات 30 جنوری سے ہفتہ 1 فروری تک ہوگا۔ تمام سرکاری محکمے اور عوامی ادارے بند رہیں گے۔ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف سماعت کے دوران استفسار۔ کہا 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، آرمی ایکٹ کے تحت تو جرم تب بنے گا جب کوئی اہلکار شکایت کرے یا ملوث ہو۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کنٹونمنٹ میں اگر کسی سپاہی کا سویلین سے اختلاف ہو جائے تو کیس کہاں جائے گا؟ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ 26 نومبر کا احتجاج، بشرا بی بی کی 13 مقدمات میں 7 فروری تک عبوری ضمانت منظور۔ عدالت نے پولیس کو نوٹس جاری کر کے آئندہ سماعت پر ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی اور جج طاہر عباس سپرا کے درمیان مکالمہ۔ بشرا بی بی نے کہا ہمارا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا، بانی پی ٹی آئی اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد قانون پر یقین نہیں رہا۔ جج نے کہا ایسا نہیں کہ ہر جگہ سے اعتماد اٹھ گیا، آپ تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہو جائیں۔ جج طاہر عباس کی بشرا بی بی کو ہدایت۔ توشہ خانہ کیس، ایف آئی اے نے نئی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون کی ہدایت پر ٹیم تشکیل دی گئی۔ جے آئی ٹی میں اینٹی کرپشن سے بھی 2 افسر شامل۔ جے آئی ٹی کی سربراہی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمشنر بینکنگ سرکل کریں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ کیس کی سماعت 21 جنوری کو ہوگی۔ رؤف حسن، بیرسٹر گوہر سمیت دیگر کو نوٹس جاری۔ ایک کیس میں 10 سال لگے، 150 سے زائد پیشیاں ہوئیں۔ عوام کا کیا قصور ہے؟ ججز تو یہاں پر نالائق ہیں، وکلا تو نالائق نہ بنے۔
1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के 10 कनाल 16 मरले जमीन के इंतकाल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहां है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा, मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। सबसे ज्यादा सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा हमें पानी का अपना हिस्सा मिले तो सूबा तरक्की याफ्ता बन सकता है। अफसोस की बात है दीगर सूबे नहरों के मामले पर लड़ रहे हैं। पानी का मसला हल होने से ज़रई शोबा तरक्की करेगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को 5-5 हज़ार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत। अलीमा खान, उज़्मा खान, असद उमर, उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत 104 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती के जेल वारंट पेश किए गए। मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब करमुल्ला वजह का यौम विलादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी महाफिल और तकारीब उलमा और खतीब हजरात की जानिब से हजरत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां, शोले 7 रोज बाद भी बेकाबू। शहर का शहर जल गया, हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 12,000 से ज़ायद इमारतें और घर मलबे के ढेर में तब्दील। कंक्रीट का शहर खैमा बस्ती में तब्दील। लूटमार रोकने के लिए रात को कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुतासरा इलाकों में लूटमार करने पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार। हवाओं की वजह से आग मजीद फैलने का खदशा, मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी। पोलैंड में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद समी की सदारती महल में पोलैंड के सदर से मुलाकात, अपनी सिफारती असनाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद समी ने पोलैंड को यूरोपीय यूनियन काउंसिल का सदर मुंतखब होने पर पोलैंड के सदर को मुबारकबाद दी। GSP+ स्टेटस पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। पोलैंड के सदर का पाकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर खुशी का इजहार।